آج کے پروگرام کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی اور جس کے لیے شعر کہہ رہی ہوں اس کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گی آپ کو. جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا. ناظرین، شوبز سیلیبریٹیز کا نام سنتے ہی پہلا خیال انٹرٹینمنٹ کا، اس سے جڑی چمک دمک کا سامنے آتا ہے اور دنیا بھر میں زیادہ تر شوبز سیلیبریٹیز اسکرین پر اپنے کام ہی کی وجہ سے نام بناتے ہیں. مگر کچھ ایسی سیلیبریٹیز بھی ہیں کہ جو اپنی انڈسٹری سے ہٹ کے زندگی کے دیگر شعبوں میں کچھ منفرد کام کرتے ہیں اور وہاں بھی چھا جاتے ہیں اور پھر ان کا تعارف صرف شوبز تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ ان کی پہچان اس سے کچھ بڑھ کے سامنے آتی ہے. ایسا ہی ایک نام ہے سنگنگ آئیکن پاکستان کی حدیقہ کیانی صاحبہ کا. حدیقہ کیانی کو سماجی شعبے میں خدمات کی وجہ سے BBC 100 ویمن 2024 جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. حدیقہ کیانی کا نام دنیا بھر سے منتخب کی جانے والی ان 100 خواتین میں شامل ہے جن کو دوسروں کے لیے انسپائرنگ اور قابل تقلید قرار دیا گیا ہے. 90 کی دہائی میں بطور سنگر پاکستانی میوزک انڈسٹری میں قدم رکھنے والی حدیقہ کیانی نہ صرف پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں بلکہ اقوام متحدہ کی ترقیاتی پروگرام کی خیر سگالی سفیر بھی رہ چکی ہیں. ورسٹائل آواز کی مالک حدیقہ کیانی کی انسانیت کے لیے خدمات کے حوالے سے اگر کچھ اہم کاموں کا ذکر کیا جائے تو ان کا ایک پروجیکٹ تھا بڑا ہی کامیاب اور بڑا ہی مقبول، وسیلہ راہ. ایک کیمپین تھی، اس کے تحت گزشتہ سال بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرین کے لیے انہوں نے 377 گھر، 2 مساجد، 2 میٹرنٹی سینٹرز، 1 سکول اور 1 گروسری سٹور کی تعمیر مکمل کی. جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب جب آیا تھا تو سیلاب متاثرین کے لیے حدیقہ نے 255 گھر بنائے تھے. پاکستان کی میوزک آئیکن سے کامیاب سماجی کارکن بننے تک کا یہ سفر حدیقہ کا کیسا رہا اور ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ آئیڈیاز تو آ جاتے ہیں ذہن میں لیکن ان کو کامیابی سے اس کو سرخرو ہونا، اس سارے چیلنج سے دوچار ہونا، یہ کتنا ممکن ہو پایا حدیقہ کے لیے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں حدیقہ کیانی، BBC 100 ویمن 2024. السلام علیکم حدیقہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. الحمدللہ، بہت شکریہ. اینڈ فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز، اس لسٹ میں نام آنا از اے ہیوج سکسیس جس کو ہم کہیں گے بڑا آنر کی بات ہے یہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ. تھینک یو. سب سے پہلے یہ بتائیں حدیقہ کہ یہ جب آپ کو پتہ چلا، جی جب یہ آپ کو پتہ چلا، آپ نے وہ لسٹ دیکھی اور BBC 100 ویمن کی لسٹ میں اپنا نام دیکھا حدیقہ کیانی، تو آپ کا پہلا کیا رد عمل تھا؟ were you surprised یا were you expecting this؟ نہیں، I was not expecting this. مجھے سرپرائز بھی تھا میرے لیے اور بہت ہی ایک دم سے تھوڑی دیر کے لیے شاکنگ بھی تھا. بٹ I was very much honored. I felt very blessed اور مجھے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے راز جانتا ہے. تو میں نے تو ہرگز کوئی بھی ہیومینیٹیرین کام جو ہے وہ کسی کنڈیشنل وے میں کبھی نہیں کیا، مطلب کسی ایوارڈ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں کیا. ہمیشہ کوئی چیز اگر دل میں آئی اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتا ہے تو وہ دل میں آئی تو اس کو پھر آگے سے میں نے وہ ایگزیکیوٹ کیا. دوسری چیز یہ کہ وسیلہ راہ جو ہے وہ ایک کیمپین تھی، تو میں نے ہر چیز بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور خود مانیٹر کر کے کیا. تو میں نے یہی سوچا کہ اتنے سمندر میں اگر آپ اپنا ایک قطرہ ڈالتے ہیں اچھائی کا تو وہ قطرہ بھی پھر بالکل صحیح شفاف ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر کسی قسم کا پولوشن نہیں ہونا چاہیے. تو میری طرف سے یہی ہے کہ زندگی میں جب اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، کیٹاسٹرفیز آئی ہیں پاکستان میں، میں نے کوشش کی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تو میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈالتی رہوں. تو 2010 میں بھی جو فلڈز آئے تھے بہت برے، یعنی KPK سارا تباہ ہو گیا تھا اس میں، اور ایون ساؤتھ پنجاب سائڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ فلڈز تھے. تو اس وقت بھی میں نے KPK میں 255 ہاؤسز بنائے تھے اور میاں عیسیٰ، بانڈا شیخ اسماعیل، بانڈا ملا خان، یہ وہ علاقے ہیں جن میں خاص طور پہ میاں عیسیٰ جہاں پہ بہت سارے طالبان بھی تھے. تو وہ بڑی عزت کے ساتھ میں وہاں جاتی تھی اور مجھے وہ بی کہتے تھے بڑے ادب کے ساتھ. بہت پیار سے، بہت اس سے. اور پاکستان آرمی نے ہی جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہ، اور وہ پاکستان آرمی کا جو وہاں کا لیول جو تھا وہ کرنلز اینڈ بریگیڈیئرز والے لیول کے اوپر جو ہے وہ مجھے فیسیلیٹیشن ملی. اچھا، بہت فیسیلیٹیشن ملی کیونکہ ان جگہوں کے اوپر میرا اکیلی کا جانا بینگ اے وومن جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا جب تک مجھے ساتھ میں سیکیورٹی نہ جب عدیقہ جب کوئی چیز انیشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آئیڈیا تو آ جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مائنڈ میں آئیڈیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کسی کو ہم کھانا کھلا دیں، دسترخوان لگانا، بہت سارے لوگ اپنے تئیں چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں.
لیکن یہ گھر بنانے کا آئیڈیا، اور چلیں آئیڈیا تو آ گیا، اب انیشیٹ کرنا تھا اس پروجیکٹ کو، اور 2010 سے اگر ہم لیں تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ 2010 تھا، وہاں سے یہ جی سوچنا کہ اچھا بھائی گھر تو میں نے بنانے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن آگے سے سوال یہ آتا ہے کہ بھائی گھر بنانے کیسے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ بہت سارے چیریٹیبل اور آرگنائزیشنز ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور اپنے پروجیکٹس ہی شاید وہ ترک بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی فیزیبلٹی ہی نہیں بن رہی، چلو اتنا سرمایہ تو آ جائے گا لیکن اس کو اتنے میں نہیں ہم کر سکتے ملٹی پلائی. تو وہ ساری پلاننگ، اور آپ کو کسی نے ڈرایا یا آپ کو کسی پوائنٹ پر یہ ڈر لگا کہ اگر میں یہ نہ کر پائی تو؟ شفا، اس کو میں کس طرح سے بس شارٹ ورڈز کے اندر کیسے ڈالوں. 2010 کا بہت اچھا ہوم ورک ہوا تھا میرا. اچھا. اس وقت میری تھوڑی سی پینکڈ کنڈیشن تھی کہ میں کس طرح سے جمع کروں گی پیسے، کیا کروں گی. پہلے میں نے اسی طرح ہی فوڈ اور ریہیبلیٹیشن کی جو چیزیں ہیں، بلینکٹس ہیں اور برتن ہیں اور بچوں کی چیزیں ہیں اور پیمپرز ہیں اور دودھ اور اس طرح کی گروسری کی چیزیں ہیں، وہ میں سلیکٹ کر کے تو بہت ساری ٹرکس لے کے خود جاتی تھی کے پی کے. صحیح ہے. وہاں پہ کرنل شہاب تھے اس وقت، لیفٹیننٹ کرنل شہاب. انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ کے انف یہاں پہ کھانے کی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، بلینکٹس، چارپائیاں، چیزیں آپ نے بہت کر دی ہیں، اب ان لوگوں کو جو خاص طور پہ ضرورت ہے وہ ان کو چھتوں کی ضرورت ہے. اور میں نے منی جو ہے وہ اسی طرح جمع کیا کہ اپنے آس پاس، اپنے فرینڈز، اپنے سرکل، اور کچھ جو پروگرامز اس زمانے میں چل رہے تھے، جی. جس طرح حامد میر صاحب کا شو تھا یا اس طرح مختلف شوز تھے، تو ان کے اندر میں نے شاؤٹ آؤٹس دینا شروع کر دیے، اپیلز کرنا شروع کر دی. تو بہت اچھے انداز میں وہ چیز ہو گئی، اور وہ سارا پینک سچویشن 50 ہاؤسز سے میں نے اسٹارٹ کیا اور 255 ہاؤسز میں نے بنائے، ماشاء اللہ ماشاء اور وہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے بنوائے. ابھی جب بلوچستان والی سچویشن آئی 2022 کے اندر، تو ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا، آئی واز فلی equipped and prepared mentally. صحیح ہے. بالکل میرا دماغ ایسے تھا کہ میں نے جیسے ابھی میں نے ہوم ورک کیا ہے اور اب یہ پھر ٹائم آ گیا ہے، آئی ہیو ٹو گیٹ اپ اگین اینڈ اسٹارٹ رولنگ. اب کیا ہوا کہ یہ بہت یونیک سی بات ہے کہ میں نے سوچا کہ میں کرنل شہاب کو کسی طرح لوکیٹ کر، ٹھیک ہے. اللہ جانے کہ میں نے کس طریقے سے لوکیٹ کیا. وہ لوکیٹ جب کیا تو وہ جنرل شہاب بن چکے ہوئے تھے اور وہ ماشاء اللہ. اچھا. بلوچستان میں ہی پوسٹڈ تھے. یہ خدا کا میریکل ہے، یہ میرا کوئی اس کے اندر کسی کا بھی کوئی بس آپ کمال کی نہیں. نیت ایسی ہو تو پھر اللہ آپ کو ان لوگوں سے ملا دیتا ہے کہ جو آپ کے فیسیلیٹیٹرز بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، پھر ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے صرف مجھے فیسیلیٹیٹ کروایا، چینلائز کروایا مختلف اس جگہ پہ ڈیرہ مراد جمالی میں، جہاں پہ بہت زیادہ آس پاس تباہیاں پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے بس مجھے فیسیلیٹیٹ کروایا اینڈ دین ہی جسٹ موو بیک. اور اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ پورا چینل ایک بنا ہے کہ مجھے کیپٹنز کے نمبر جو مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، مجھے وہاں پہ کرنل سلمان ہیں، لیفٹیننٹ کرنل سلمان، جو اس ٹائم ڈیرہ مراد جمالی میں تھے. اچھا. انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے بہت دل کے ساتھ اور بہت اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے وہاں ڈیرہ مراد جمالی میں مجھے اور وہاں کی جگہوں کو پورے ڈائنامکس مجھے ایکسپلین کیے کہ یہ جگہیں ہیں. تمبو کا علاقہ ہے جو کہ بہت تباہ شدہ ہے. ڈیرہ مراد جمالی سے وہ اتنے گھنٹے کے رستے پہ ہے، وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے میڈم. کون سا ایشو لیکن حدیقہ بہت زیادہ آپ کو امپیکٹ کیا پرسنلی، مطلب جس سے آپ کا دل، جس کو کہتے ہیں کہ الفاظ نہ مل رہے ہوں، یا جو آپ نے سچویشن، ظاہر ہے آپ تو وزٹ کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں، ہیلتھ کا ایشو کیا زیادہ کروشل تھا اس وقت، شیلٹر کا تھا یا ریہیبلیٹیشن؟ ویسے تو یہ سارے ہی ایریاز اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں، لیکن آپ کو کون سی چیز نے بہت زیادہ پرسنلی ایموشنلی ہٹ کیا؟ مجھے جس چیز نے بہت ٹچ کیا وہ یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے غربت کا ایک لیول جو ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں یا سندھ میں دیکھتے ہیں یا کے پی کے میں دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹل بارڈر لائن کے اوپر آپ آئے ہوئے، یعنی آپ کی لاسٹ سٹیج آف پاورٹی ہے، جس کے اندر آپ کے پاس پاؤں میں چپلیں بھی نہیں ہیں بچوں کے. دور دور تک کوئی گروسری سٹور نہیں ہے، دور دور تک کوئی میٹرنٹی سینٹر نہیں ہے، دور دور تک کوئی سکول نہیں ہے بچوں کے لیے، کوئی ٹوائز، کوئی مطلب ایک تو ہوتا ہے نا، میں لگژری کی بات کر رہی ایسا ہی ہوں، ہے. یہ ہے نیسیسٹیز. نیسیسٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پانی. پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ لوگ جو پانی پیتے ہیں وہ اس جگہ سے پیتے ہیں، وہاں سے بالٹیاں بھرتے ہیں جہاں پہ مویشی پیتے ہیں. اس کے بعد وہ خود اس کا ایک فلٹر سا لگا
जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मड नीचे बैठता है और फिर वो पानी पीते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे टच की वो मैटरनिटी सेंटर था कि वहाँ पे औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को जो उनके हस्बैंड्स हैं वो रेडियों पे डाल के तो उनको लेके जाते हैं सख्त चटियल किस्म की, यानी कि बहुत ही रफ सरफेस के ऊपर से 2.5 घंटे 4 घंटे रेडी के ऊपर प्रेग्नेंट औरत. तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था. तो मैंने 2 मैटरनिटी सेंटर्स, जिन जगहों के ऊपर मैंने घर बनाए वहाँ पे मैटरनिटी सेंटर भी बनाया, मस्जिद भी बनाई माशाल्लाह से, 2 मस्जिदें बनाई तंबू में और कुंडी के इलाके के अंदर. फिर स्कूल बनाया, फिर एक शहीद का बेटा जो है वो 14 इयर्स का था और उसके 4-5 बहन भाई और मदर, तो कोई पालने वाला भी कुछ नहीं, उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं थी. तो मैंने उस 14 साल के बच्चे के लिए जो है वो ग्रोसरी सेंटर बना के दिया, बिल्कुल स्कूल के बराबर में, ताकि क्या बात है, उसका एक और उसको और ग्रोसरी सेंटर को पूरा फिल अप करके दिया कि उसी में से उसकी फिर रोलिंग चलती रहेगी. क्या बात है. मतलब कभी कभी हम आपका काम देखते हैं, हम अपनी रिसर्च वगैरह कर रहे थे और वो पढ़ते पढ़ते हमें एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला शोहरत तो बहुत सारे लोगों को देता है, मोहब्बत भी बहुत सारे लोगों को अपनी शोहरत की वजह से मिलती है, लेकिन बहुत शाज़ व नादिर ऐसे लोग हमने देखे हैं जो कि वो पे बैक करने की सलाहियत भी रखते हों और वो पे बैक करने का इरादा रखते हों. सलाहियत तो फिर भी आ जाती है, इरादा रखना किसी को ये तौफीक अल्लाह दे तो इससे बड़ी और क्या बात है. अब लेकिन ये तो आपके हमने जी, ये मेरी मदर की दुआएं हैं, ये मेरी मदर की पुश है, ये मेरी मदर की सपोर्ट है. अब तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन. तो उनके दर्जात बुलंद हों. लेकिन ये सारा का सारा जो कहते हैं ना बीज, उन्हीं ने बोया हुआ है और उन्हीं वो अपने जाने के बाद भी आपके लिए और बड़ी माओं की दुआएं छोड़ गई, जो उनकी ट्रेनिंग आपको थी, जो उन्होंने आपका ब्रॉटअप किया. अच्छा, लेकिन हदीका, हमने आपके प्रोजेक्ट्स की तो बात की, लेकिन लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो ये जाने कि भाई हदीका इज़ नोन फॉर हर मेलोडियस वॉइस. असल में तो हदीका कियानी आवाज़ है. वो आवाज़ अब और क्या कर रही है? सिंगिंग फ्रंट पे आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? एक्टिंग भी वैसे आपने की है, लेकिन आवाज़ तो फिर हदीका कियानी की पहचान तो आवाज़ है. उस पर क्या हो रहा है? वहाँ पर क्या कौन से प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं अब? बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. 2024 के अंदर मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं. अगर आप स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब के ऊपर देखें तो बिल्कुल. एक मैंने कव्वाली की उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब के साथ, और मेरे भाई ने, इरफान कियानी ने उसको प्रोड्यूस किया. उनकी तरफ से करके मुलाकात हो गई. और उसके अलावा फिर मैंने कुछ कवर्स किए, जिसमें सुरिंदर कौर का एक कवर किया मैंने, ना अखियां छुपावा के में कजलावे, अखियां चतू वस्ता. वो मेरी मदर का बड़ा फेवरेट था, वो मैंने किया. फिर मैंने रेशमा जी को ट्रिब्यूट किया, किते नैन ना जोड़ी. फिर एक बारी थानी की वीडियो बनाई, उसका ऑडियो किया. तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें, लियो ट्विंस के साथ मैंने एक अलिफ अल्लाह ट्रैक किया, बिल्कुल 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 ओरिजिनल. तो ये कुछ चीज़ें मैंने 2024 में की हैं. और होपफुली 2024 के अंदर मेरा एक बुदापेस्ट में मेरा सिम्फनी का एक ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने अपने 3 सॉन्ग्स किए हैं ओरिजिनल, वो आएंगे. और उसके बाद मेरी एक एक्सटेंडेड वर्जन वाली एक ईपी आएगी कवालीज की, जिसमें खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब को मैंने ट्रिब्यूट दिया है और एक साबरी कवाल साहब को. तो वो इंशाल्लाह लोगों को अनकरीब सुनने को मिलेगा. और बहुत सा ओरिजिनल स्टफ जो है 2025 के अंदर मैं अपने फैंस को सुनवाने जा रही हूँ. क्या बात है, वही ज़बरदस्त. लुकिंग फॉरवर्ड. और आखिर में जाते जाते कोई और अपील, कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है, फंड रेजिंग की अपील है, और प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल, वो भी जाते जाते आप बता दें, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर विद द नेशन. फिल वक्त तो कोई प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं है. अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमारे लोगों को महफूज रखे. बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव अप्रोच रखें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें. कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है ना वो होपलेस ना हो, और कुछ ना कुछ करते रहें, ज़िंदगी को चलाते रहें अच्छे अंदाज से. बिल्कुल, और दूसरों के काम आएँ, यही हदीका का मैसेज है. सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, और कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन डालते रहें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और एक मरतबा जाते जाते दोबारा से हदीका कियानी को बहुत बहुत से मुबारकबाद. ऐसे ही स्टार्स हैं नाजरीन जिनका नाम पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और जो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एंटरटेन करते हैं पाकिस्तानी नेशन को, बल्कि उनके लिए काम भी करते हैं, पे बैक करते हैं सोसाइटी को.